burn into ashes, کہ راک کا ڈھیر بن کر کے فضا میں بکھر جاتے ہیں. They get destroyed, تباہ ہو جاتے ہیں. They get ruined, بالکل یا برباد ہو جاتے ہیں. یہ ان کا ماننا ہے. لیکن اتنا تو مانتے ہیں کہ ایک باڈی چاہے نیچے سے اوپر جائے یا اوپر سے نیچے آئے، اس کو فرکشن فیس کرنا پڑتا ہے، رگڑ، دباؤ، ڈپریشن. بہت سے لوگوں کو مرض ہوتا ہے، پلین میں بیٹھتے ہی وامٹنگز شروع ہو جاتی، متلی شروع ہو جاتی. ارے کیا ہوا بھائی؟ اتنا بہترین سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے پلین پہ، پھر یہ متلی کیوں ہو رہی بھائی؟ اچھی سے اچھی مشروبات دی جا رہی ہیں، کھانے کے لیے چاکلیٹ دیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں دی جا رہی ہیں، پھر کیا بات ہے؟ نیچے کی فضا سے آپ اٹھے، جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں ڈپریشن شروع ہوتا ہے. آپ جس اوزون لیئر سے جو آپ کا فاصلہ ہے، اس فاصلے میں آپ کو جتنی آکسیجن ملتی ہے وہ آکسیجن کے آپ عادی ہیں. جب یہ لیول بدلتا ہے تو ڈپریشن شروع ہوتا ہے، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے متلی ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ ہر چیز اپنے اصلی مقام سے جب دوسرے مقام میں جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. ہر چیز، ہر شے اپنے مقام سے دوسرے مقام میں جب جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. اوپر والے نیچے آتے ہیں تو تبدیلیاں آتی ہیں، نیچے والے اوپر جاتے ہیں تب بھی تبدیلیاں آتی ہیں. مجھے کہنے دو، ایک نور ہے جو اوپر سے نیچے بھی آیا، نیچے سے اوپر بھی گیا. نہ فرکشن ہے، نہ ڈپریشن ہے، نہ ڈسٹریکشن ہے. ذرا سا بتاؤ کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ پتا چلا کہ جب کوئی چیز اپنے فرو سے گزرتی ہے اور اس فرو کا وہ اصل ہوتی ہے تو اصل پر فرق نہیں آتا. بات صاف ہے، اللہ کے نور سے وہ ذات اور اس کے نور سے ساری کائنات. جب کائنات کا نور اپنے فرو سے گزرے گا تو کوئی تبدیلی آنے کی وجہ ہی نہیں ہے. نہ حرارت اسے جلا سکتی ہے، نہ زمہریر اسے جلا سکتا ہے. چینج آف آربٹس، انرجی لیولز. ہمارا یہ جو پلانٹ زمین ہے اس کا انرجی لیول الگ ہے. ہر پلانٹ جتنے سیارے ستارے ہیں سب کا انرجی لیول الگ ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ ایک شخص اگر اس دھرتی پر 1 گھنٹے میں 6 کلومیٹر پیدل چلتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مفروضہ ہے، assume that a person walks on this land, on this earth 6 kilometers per hour. 1 گھنٹے میں 6 کلومیٹر ایک شخص چلتا ہے. اسی رفتار سے وہ چلنے کی کوشش چاند پر کرے، آپ کو معلوم 1 گھنٹے میں صرف وہ 1 کلومیٹر چلے گا. 1000 کوشش کر لے، دوڑنے کی کوشش کر لے، جستے لگانا چاہے، چھلانگے مارنا چاہے، جمپ کرنا چاہے، لیپ کرنا چاہے، تب بھی 1 گھنٹے میں 1 کلومیٹر، اس سے بڑھ کے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چاند کی دھرتی، سرفیس آف مون جو ہے، اس کی کشش ثقل الگ ہے اور زمین کی کشش ثقل الگ ہے، جسے گریویٹیشنل فورس آپ کہتے ہیں. جب گریویٹیشنل فورس بدلتا ہے تو ہر آربٹ کا گریویٹیشنل فورس الگ الگ ہوتا ہے. یہاں کوئی آدمی اگر 1 گھنٹے میں 6 کلومیٹر چلتا ہے تو چاند کا جو گریویٹیشنل فورس ہے، کشش ثقل ہے، وہ زمین کا 6واں حصہ ہے، 1/6 آف دی ارتھ. لہذا وہی شخص چاند پر 1 کلومیٹر چلے گا. معلوم ہوا کہ انرجی لیول بدلا تو رفتار بدل گئی. انرجی لیول بدلا تو رفتار بدل گئی. یہاں تک کہ بعض سائنسدانوں نے قیامت کا دن جو 50,000 سال کے مثل ہوگا کہا گیا، اس کی بھی عقلی توضیحات پیش کر دی کہ کہا کہ زمین کو اٹھا کر کے ایک دوسری آربٹ میں رکھ دیا جائے گا، اس پلانٹ کو ایک دوسری آربٹ میں رکھ دیا جائے گا جہاں اس کی گردش بڑی دھیمی ہو جائے گی. تو 1 دن میں وہ اتنا گھومے گی کہ اتنا گھومنے کے لیے 50,000 سال لگ جائیں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ سائنس کہتی ہے. آپ مجھے کہنے دیں،
قرآن کہتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہارے رب کے پاس کا ایک دن تمہارے 1000 سال جیسا ہے۔ اب سرکار مدینہ ادھر سے ادھر چلے تو میڈیا بھی بدلا، انرجی لیول بھی بدلی، آربٹس بھی بدلے، پلانٹس بھی بدلے، حیز بھی بدلا، سب کچھ بدل گیا۔ گئے پہلا آسمان، استقبال ہوا، انبیاء و رسول موجود تھے استقبال کے لیے، آسمانوں پر متعین فرشتے۔ جبرائیل نے کہا دروازہ کھولو، گفتگو آپس میں، کہا کون آئے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دروازے کھولے گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ زمین سے پہلا آسمان جتنا ہے پہلے سے دوسرا اتنا ہی ہے، دوسرے سے تیسرا اتنا ہی، تیسرے سے چوتھا اتنا ہی، ایسے 7۔ ابھی چاند پہ 1969 میں گئے تھے، ابھی تک تھکان اتری نہیں ہے۔ جب سے خواب دیکھ رہے کہ چاند بہت دور ہے، مارس پہ چلے جائیں گے بہت قریب ہے، اب آؤٹنگ کے پلانس ہو رہے کہ بھائی ویکینڈز میں ہفتے کے شام چلے جائیں گے، اتوار گزاریں گے اور پھر کی صبح واپس آ جائیں گے۔ خواب دیکھ رہے ایسے، ہو سکتا ہے کہ کسی دن یہ بھی پورا ہو جائے، کچھ عجب نہیں۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ساری مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو جائے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، جو لباس آپ یہاں پہنے ہوئے ہیں وہ لباس وہاں نہیں چلتا۔ یہاں بغیر نالیوں کے سانس لیتے ہو، جب اسپیس میں پہنچ جاتے ہو تو آکسیجن سلنڈرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، نالیوں سے سانس لینا پڑتا۔ نہیں میں نالیاں نہیں لوں گا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہے نا بھائی، کسی کی مدد نہیں چاہیے، ہم کسی کی مدد نہیں مانگتے، کسی سے مدد نہیں لیتے، اٹھا کے تالاب میں پھینک دو تو بچاؤ بچاؤ چیخنے لگ جاتے ہیں، کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ خیر ایک الگ موضوع ہے، اس پر گفتگو کرنی نہیں ہے۔ آپ کا انرجی لیول بدلتا ہے، فضا بدلتی ہے تو بریتھنگ کانسیپٹ بدل جاتا ہے، سانس لینے کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ میرے سرکار چلے فضاؤں سے پرے، اسپیس سے آگے، کوئی آلہ ساتھ نہیں ہے، کوئی دوسرا لباس ساتھ نہیں ہے، حد تو یہ ہے کہ آسمانوں سے پرے، ساتویں آسمان کے آگے، سدرہ کی منزلیں بھی قدموں کے نیچے، یہاں تک اس قرب میں پہنچ گئے کہ جہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فرمایا گیا۔ جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کر لیا، جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھی، واپس بھی آئے۔ اور آپ نے سنا کہ پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی، اللہ سے گفتگو کی، تلخیص اختصار کے ساتھ سمری آپ نے سنائی، کہا 50 نمازیں امت نہیں پڑھے گی، کم کرائیے۔ واپس گئے، 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35 ہوتے 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 9 ٹرپس اپ اینڈ ڈاؤن، ٹو اینڈ فرو، جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے 9 مرتبے۔ اب یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ موسیٰ کو ہمدردی کیوں تھی، اتنے سارے نبی رسول تھے، کسی نے نہیں ٹوکا، کسی نے نہیں ہٹکا، کسی نے نہیں روکا، کسی نے امت سے ہمدردی نہیں کی، کسی نے واپس جانے کا مشورہ نہیں دیا۔